ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز دوستو، آج 4 دسمبر 2020 ہے، جمعۃ المبارک بمطابق 18 ربیع الثانی سن 1442 ہجری۔ اسی مہینے میں عشرہ مبشرہ کے مایہ ناز صحابی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت ابو عبیدہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے، جراح ان کے دادا کا نام ہے۔ یہ اپنے والد کے بجائے اپنے دادا کے نام پر مشہور ہوئے ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، حالانکہ حنبل ان کے والد نہیں، ان کے دادا کا نام ہے۔ اصل نام تھا امام احمد بن محمد بن حنبل۔ دادا کی شہرت ہوتی ہے، اس وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ابو عبیدہ بن جراح ہے، اصل نام ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح۔ یہ شروع میں اسلام لائے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر ایمان لائے۔ ان کو کہا جاتا ہے قدیم الاسلام صحابی، یعنی بہت پرانے ہیں۔ ابھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں بھی تشریف نہیں لے گئے تھے، اس سے پہلے یعنی یہ پہلے 40 مسلمانوں میں شامل ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ہی مان لائے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک بار حبشہ ہجرت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ۔ وہاں کسی نے افواہ اڑا دی کہ مسلمانوں کو مکہ میں فتح ہو گئی ہے اور آپ لوگ واپس آ جائیں۔ جب یہ مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو پتہ چلا جھوٹ تھا، تو انہوں نے دوبارہ سفر کیا، پھر حبشہ پہنچے۔ حبشہ مکہ مکرمہ سے کوئی قریب نہیں ہے۔ آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں نا، مکہ اور ایتھوپیا، تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کتنا بڑا سمندری سفر اس شخص نے کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ ان کی اسلام میں 3ری ہجرت ہے۔ 2 بیویاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، ایک بن جابر ہے اور ایک عمیر ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کے آغاز کو شروع کریں نا، تو اتنے واقعات ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں اس کو سمونا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ زہد اور تقوی ان پر ختم تھا، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت اگلا سمجھتا تھا یہ لکڑی کھڑی ہوئی ہے انسان نے، اتنی حد تک ان میں عبادت موجود تھی۔ اور کفار کی طرف سے ظلم و تشدد برداشت کیا، جب تک جہاد کا حکم نہیں تھا تو خاموشی سے برداشت کیا، حتیٰ کہ اپنا والد بھی ان کو بہت زیادہ مارتا، تشدد کرتا، کلمہ چھوڑ دے۔ یہ کہتے ابو آپ کی ہر بات ماننے پہ تیار ہوں، دین والی بات کے علاوہ کوئی اور بات کرے، کوئی خدمت کروانی ہو، کچھ کمانا ہو، آپ کے ہاتھ پہ دینا ہو، وہ سب کچھ کہہ دیں۔ آپ کہہ دیں بیوی نہ رکھ میں چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کہیں میں کلمہ چھوڑ دوں، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی اس کے باوجود بھی کبھی اپنے ابو کی خدمت میں، احترام میں کمی نہیں کی۔ اور قرآن کریم کا یہی حکم ہے کہ اگر والدین شرک کا حکم کریں تو وہ نہ مانیں، باقی خدمت میں کمی نہ لائیں، کیونکہ شرک یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جب اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی نا، تو ان کے ساتھ ان کی پوری زندگی میں ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا ہے جو تاریخ اسلام میں ایک انمٹ نقوش سے لکھا ہوا ہے۔ جنگ بدر میں اسلام کی پہلی جنگ ہے مسلح، ترتیب کے اعتبار سے 3ری ہے، اس سے پہلے 2 جنگیں تھیں لیکن وہاں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ غزوہ بوات اور غزوہ عشیرہ، یہ 2 پہلے تھے۔ جنگ بدر کو پہلا اسے لے کہتے ہیں کہ اس میں لڑائی ہوئی ہے، تلوار چلی ہے، پہلی مسلح جنگ ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک شخص آتا، یہ اس سے اپنی آنکھیں چراتے اور کسی اور طرف منہ کر لیتے۔ پھر کافروں سے لڑائی ہوتی، مٹھ بھیڑ ہوتی، پھر لڑائی، پھر ادھر، پھر وہ حملہ، پھر یہ حملہ۔
ایک شخص ایسا تھا جو ان کے سامنے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آتے نہ، یہ اس سے بچ بچا کر ایک اور طرف چلے جاتے۔ یہ چشم فلک نے بڑی دیر تک یہ منظر دیکھا۔ کفار نے یہ سمجھا کہ اس بندے میں طاقت بہت زیادہ ہے، جس سے یہ آنکھ چرا لیتے ہیں، یہ اسی کو اس کے آگے کرے۔ یعنی ایک بار تو ایسا ہوا کہ اس بندے نے ان کو زچ کر دیا، ہر طرف سے ناکہ بند کر کے، آؤ مجھ سے دو ہاتھ کر۔ تو مجبوراً ان کو اس سے لڑنا پڑا۔ لڑائی کیا تھی؟ ان کے پہلے وار میں اس بندے کا سر کٹ گیا اور وہ بندہ ختم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ بندہ کون تھا؟ وہ ان کا سگا والد تھا، عبداللہ بن جراح۔ جتنا احترام کیا لیکن توحید کے مقابلے میں رسول اللہ کی گستاخی کے اوپر اگر والد اتر آئے تو یہ ہے شریف نے کیا۔ یہ بہت کم ملتا ہے اسلام میں۔ یعنی کئی بار اپنے والد سے منہ چرایا کہ یار کوئی شاید ہدایت ہو، کوئی ادھر ادھر کوئی معاملہ، لیکن نہیں، ان کے ذمہ یہ لکھا ہوا تھا۔ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لقب ملا امین الامہ۔ پوری امت مسلمہ میں اگر کسی حضور پاک علیہ السلام نے پوری امت کا سب سے بڑا امانت دار کہا ہے نا، تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام کو دنیا صادق اور امین کہتی تھی نا، اور اللہ کے رسول نے انہیں امین کہا ہے کہ تو اس دھرتی کا سب سے بڑا امت میں امانت دار ہے۔ یعنی کل قیامت میں اگر اعلان کر دیا جائے کہ حضور پاک علیہ السلام کی پوری کروڑ ارب امت میں وہ کون شخص ہے جسے رسول اللہ امانت دار فرماتے تھے، تو وہ ایک ہی ابو عبیدہ بن جراح ہو۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ عشرہ مبشرہ کا معنی، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں جنت کی خوشخبری والوں کو۔ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیغمبر کے سب صحابہ اور اہل بیت جنتی ہیں۔ تو یہ 10 جنتی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ باقی نہیں ہے؟ باقی بھی ہیں۔ ان کی وجہ ہے باقیوں کو الگ الگ خوشخبریاں ملی، یہ 10 بندے وہ ہیں جنہیں ایک مجلس میں اللہ پاک نے حضور پاک کی زبان سے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ یہ ہے عشرہ مبشرہ۔ تو عشرہ مبشرہ میں 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ 6 اور ہیں، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی اتری ہے۔ یہ سورت نمبر 58 کی آیت نمبر 22 ہے، آخری آیت ہے سورت مجادلہ کی، 28واں پارہ کی ابتدائی سورت مجادلہ ہے۔ سورت مجادلہ 22 آیات کی سورت ہے، اور یہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں واحد فضیلت رکھنے والی سورت ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ ایسی کوئی سورت قرآن کریم میں نہیں ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہو۔ اس کی بعض آیات میں تو 4 بار لفظ اللہ موجود ہے، جیسے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ تعالی، یہ پوری اس میں 4 لفظ اللہ موجود ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ تو آیات اس کی 22 ہے اور لفظ اللہ 30 کے لگ بھگ ہے۔ ہر آیت میں لفظ اللہ آنا، یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے، سورت مجادلہ سورت نمبر 58 ہے۔ اس کی آیت نمبر 22 ہے، وہ آیت ان کے حق میں اتری، حضرت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جیسی قوم کو اس دھرتی پہ نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں اور یاریاں ان سے رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ مخالف ان کا ابا کیوں نہ ہو، ان کی اماں کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کا کنبہ، قبیلہ اور فیملی اور خاندان کیوں نہ ہو، یہ ان سے یاری نہیں رکھیں گے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے مخالف ہے تو یہ آپ سے اور اللہ سے پیار کریں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ طبقہ ہے جن کے دل پر اللہ نے لوح قلم کے طور پہ ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وأیدہم بروح منہ، اور ان کے ساتھ مدد، تائید، نصرت، تعاون، ہیلپ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بنا دیا گیا کہ وہ ان کی تائید کریں۔ یہ قرآن کریم کی آیت اس شخص کے لیے اس کارنامے پر اتری ہے کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ جنگ احد ہوئی نا،
احد کی جنگ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سر مبارک پر جنگی ٹوپی تھی نا، فائٹنگ کیپ جسے خود کہتے ہیں فارسی زبان میں، اس کی لوہے کی 2 کڑیاں حضور پاک علیہ السلام کے رخسار مبارک میں گھس گئی تھی جنگ میں چوٹ لگنے کی وجہ۔ وہ جب کڑیاں اندر گھسی نا، وہ زمانہ آپریشن کا تو نہیں تھا نا کہ کوئی جگہ پہ چھوٹا سا کوئی اینستھیزیا لگا کر اس کو نکال لیا جائے۔ اچھا نکالیں کیسے؟ نکالنے میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ مزید تکلیف ہوگی، اور نکالنے کے لیے کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار وہ کیسے دیکھے گا، اور بہت سخت اندر گھسی ہوئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں آنکھوں سے سمجھ گئے اور تعمیل کی، اور یہاں آئے اور اپنے دانت مبارک سے بڑے طریقے سے اس ایک کڑی کو کھینچا، زور اپنے دانت پہ دیا، کڑی پہ نہیں دیا، وہ دانت ٹوٹ گیا اور کڑی باہر آ گئی، اور یہ دوسرے دانت توڑوانے کے لیے پھر تیار ہو، دوسری کڑی نکلی، دوسرا دانت شہید ہو گیا۔ اگلے 2 دانت ثنایا اولیاء، یہ وہ دانت ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑیاں مبارک نکالنے کے دوران شہید ہو۔ تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے، اس نے کہا جان ختم ہو جاتی، رسول اللہ کو راحت ملتی، آپ دانت کی بات کرتے ہو۔ ایک وقت آیا یہ شخص چیف آف آرمی اسٹاف آف صحابہ کرام بنا، پورے صحابہ کرام کا چیف آف آرمی اسٹاف، اور ان کے تحت کئی علاقے تھے۔ کتنے بندوں نے کہا کہ اس زمانے کا ایک دانت بنتا ہے، سونے کا بنتا ہے، چاندی کا بنتا ہے، گفٹ دیں گے، لگوا دیں گے۔ اس نے کہا یہ ایک ہی تو محبت کی نشانی ہے جو میں قبر میں اپنے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی لے کر جاؤں گا، تم وہ بھی ختم کرا دو۔ رب جانے اور رب کا معاملہ جانے، میں نے دانت نہیں لگوانے۔ یعنی اتنی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیوست ان کے دل مبارک میں تھی۔ خیبر میں اور اس کے بعد پتہ نہیں فتح مکہ میں کس موقع پہ شخص نہیں لڑا۔ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رہے ہوں۔ ہاں ایسا موقع ہے کہ حضور نے ان کو علیحدہ بھیج دیا تو گئے ہیں، لیکن حضور پاک کے سارے جنگوں میں شامل ہیں۔ ایک جنگ ہے، اس کا نام ہے غزوہ سیف البحر، لوگ اس کو سیف البحر پڑھتے ہیں، سیف تلوار کو کہتے ہیں، یہ تلوار کا لفظ نہیں ہے، یہ سیف البحر ہے، سین کے نیچے زیر ہے، سیف کہتے ہیں ساحل کو، انڈس کو، کنارے کو، سیف البحر، انڈس آف دا سی، سمندری کنارہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا تھا، تو انہیں سرکردگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 سوار اور ایک روایت میں 200 سوار دے کر بھیجا۔ یہ اسلام کا پہلا سریہ ہے۔ سریہ وہ جنگ جسے حضور علیہ السلام بھیجیں لیکن خود شریک نہ ہو، 400 سریات ہے، یہ پہلا سریہ۔ وہاں گئے تو کہتے ہیں ایک عجیب کام ہوا، جتنا سامان تھا نا وہ جنگ میں جو کھانے وانے والا تھا وہ سارا ہم نے کھا لیا۔ جب ان نے دیکھا کہ اسٹاک ختم ہو گیا اور ابھی بھی یہ شاید جنگ کچھ دنوں اور بھی چلے، تو ان نے سب سے مشورہ کیا کہ یہ تو ایک دن میں سارا کھا لیں، آپ کی مرضی، نہیں تو ایک ایک دانہ کھجور کا ایک فوجی کو آئے گا اور پورا دن اسے گزارنا ہوگا، باقی پانی پئیں گے، راضی ہو؟ تو کچھ کی رائے تو یہی تھی کہ ہم راضی ہیں، ان کی رائے بھی یہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی سارا اکٹھا کھا لیں، اس سے بہتر ہے کل بھوک کی وجہ سے کچھ اور معاملہ ہو جائے تو ایک ایک دانہ ملے گا کھجور کا، وہی کھائیں گے۔ یعنی کچھ دن ایک ایک دانے پر اس شخص نے گزارا کرایا، خود بھی اور قوم کو بھی۔ اور اگلی بات، کچھ دن مجاہدہ اس پہ گزارا نا، تو اللہ پاک نے ان کو ایک مچھلی دی بعد میں، یہ 1 مہینہ اسے کھاتے رہے یہ 200 بندے مل کے، وہ اس سمندر سے مچھلی دریافت ہوئی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی، کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، جو گوشت بچ گیا وہ ساتھ مدینہ منورہ لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے نوش فرمایا۔ یہ جس علاقے میں دریافت ہوئی ہے وہ سمندری ساحل ہے۔ میں تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے جو سفر عمرے کا تھا تو میرا اس میں یہ ارادہ بنا کہ ہم اس جگہ کو جا کر دیکھیں۔ رب العزت نے کرم کیا، وہ کسی واسطے آستے سے ہم اس جگہ پہنچے۔ میں نے وہ سمندر اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے، آج کل اسے کہتے ہیں ملک عبداللہ سٹی الاقتصادیہ، نیا شہر ہے وہاں کا، یہ صابر ان کی ڈویژن ہے سعودیہ کی، یہ اس کا کنارہ ہے، بالکل اس سمندر پہ جا کر وہاں سے وضو بھی ہم نے کیا اور وزٹ بھی کیا اس علاقے کو، میں نے رات وہاں گزاری ہے۔ تو یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مچھلی دریافت ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ گوشت ان نے دیا نا تو اللہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی جہاد میں گزری ہے،
اور اتنا مرد مجاہد شخص ہے یہ کہ اس کی مثال نہیں ملتی کئی کئی موقعوں پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس وقت ہوئی جب یہ ملک شام کے دارالخلافہ دمشق کو صحابہ کرام گھیرا دے چکے تھے اور وہ محاصرے میں آ چکا تھا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، تو مدینہ منورہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت صحابہ اور اہل بیت کے اجماع سے قائم ہوئی، تو انہوں نے بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اپنے عہدے پر قائم اور دائم رکھا کہ جسے صدیق اکبر نے یہ تمغے لگائے ہیں نا، عمر اسے نہیں اتارے کہ قائم رکھے گا۔ پھر ان کے ہاتھوں پورا ملک شام، آپ کو پتہ ہے ملک شام اس وقت 4 ملکوں کا ایک ملک تھا، اردن، فلسطین، مصر، یمن اور یہ شام، یہ 4 سے 5 ملکوں کا ایک ملک شام کہلاتا تھا، جو آج 5 ملک ہے۔ یہ وہاں کے گورنر بنے تھے، 5 ملکوں کا اس زمانے میں ایک ملک اور اس کا ایک گورنر، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح۔ انہوں نے سارے خود فتح کیے ہیں بزور شمشیر۔ بعض جگہ اگر علاقہ جزیہ کے طور پہ وصول ہوا ہے نا کہ یعنی وہ ٹیکس دیں گے اسلام میں، جیسے قرآن کریم میں حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جزیہ دے کر بھی کافر رہ سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں یا تو ایمان کے ساتھ رہنا ہے، ایمان نہیں ہے تو اللہ کی زمین پر کفر اختیار کرے گا تو مسلمانوں کو جزیہ دے کر رہے گا بیت المال پہ، اور وہ جزیہ انہی کی حفاظت پہ خرچ ہوگا۔ جہاں سے جزیہ وصول کیا تو اور وہ علاقہ چھوڑنا پڑا تو ان کافروں کو ان کا جزیہ واپس دے دیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم یہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور وہ عیسائی اور غیر مسلم رو رہے ہیں کہ اللہ کرے تم واپس اس علاقے میں آ جاؤ، بہت پرامن دور تھا تم لوگوں کا۔ جب بیت المقدس کے فتح کی باری آئی نا تو اللہ نے بیت المقدس فتح حضرت عمر کے ہاتھوں کرایا۔ عمر فاروق وہ شخصیت ہے جس نے پوری دنیا میں 2 قبلے ہیں، یا بیت اللہ یا بیت المقدس، یہ 2 قبلے اسلام کو ملے ہیں عمر فاروق کی وجہ سے۔ جب ایمان لائے تھے تو کعبۃ اللہ میں حضور علیہ السلام کو باجماعت نماز پڑھوائی تھی، یہ بھی حضرت عمر فاروق کی وجہ سے، اور بیت المقدس بھی حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کے ان کو حکم کیا نا وہاں جائیں، تو وہاں بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں جو پہلا قبلہ تھا اس طرف بنتا ہے پاکستان میں شمال کی طرف، اس طرف اللہ کے رسول نے کتنے مہینے نمازیں پڑھی ہیں منہ کر کے، پھر رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں۔ اس کی فتح بہت عجیب واقعہ تھا۔ تو وہاں کے جو پادری تھے اور کلیسا کے ان کے مولوی تھے جنہیں تورات، زبور، ازبر تھی، اور وہ ان کے ایسے سمجھے عالم اور فاضل سمجھے جاتے تھے، تو وہ نشانیاں پڑھ چکے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر زمانہ میں آئیں گے، پھر حضرت ابوبکر ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، اس طرح۔ تو ان نے جب فتوحات کے واقعات سنے نا، اور جب صحابہ ان کے دروازوں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ ہم سے ایک ملاقات کر لیں، جنگ لڑائی کو چھوڑیں۔ ملاقات میں طے پایا کہ اگر ہم یہ بغیر جنگ آپ کے ہاتھوں دے دیں یہ علاقہ، بہتر نہیں ہے؟ تو نے کہا جی بہت بہتر ہے۔ تو کہا اس پہ ہماری ایک شرط ہے، آپ اپنے خلیفہ امیر المؤمنین کو یہاں بلاؤ، ہم وہاں نہیں جاتے، آپ بلائیں، ہم کچھ باتیں پوچھیں گے، کچھ بتائیں گے اس کو، اگر ہمارے معیار کے مطابق ہوا تو ہم چابیاں بغیر جنگ کے دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سفر کیا نا مدینہ منورہ سے اسلم غلام کے ساتھ، جو حدیث وہ واقعہ آتے ہیں نا سیرت کتابوں میں کہ باری باری حضرت عمر بیٹھتے تھے پھر غلام بیٹھتا تھا، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی دعوت پہ کیا تھا، حضرت عمر انہی کی دعوت پہ گئے تھے اور جیبیہ آ کر رکے تھے۔ کمال حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی، کافروں کے دروازے پہ نہیں لے گئے امیر المومنین کو۔ جیبیہ وہ علاقہ ہے جو فتح تھا اور مسلمانوں کا ایک مضبوط مرکز تھا، یہاں حضرت عمر آئے کہا تم بھی یہاں آؤ چل کر۔ اور یہ جب وہاں آئے تھے نا اس جگہ پہ، تو یہ اپنے ساتھ تورات، زبور، انجیل کے نسخے ساتھ لائے تھے، ان کے پادری پریسٹ جو ان کے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی وہاں ملاقات ہوئی، تو یہ ادھر سے تورات کے ورقے پڑھتے اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے اور ان کے لباس کو دیکھتے۔ تو جو نشانیاں یہاں لکھی ہوئی تھی نا کہ اتنے پیوند ہوں گے اس شخص کے لباس میں، ایسی شکل ہوگی، قرآن کریم میں نا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کی مثالیں تو رب نے تورات انجیل میں دی ہیں۔ تو جب پوری ہوئی نا تو ان سب نے چابی حضرت عمر کے ہاتھ پہ رکھتے، اور پھر حضرت عمر بیت المقدس گئے ہیں، حضرت عمر نے وہاں نماز پڑھی ہے،
اور دعا کر کے حضرت عمر واپس ہونے لگے ہیں. تو ان سے کہا تم کیا دیکھ رہے تھے؟ کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے اس وقت کہ جب عمر یہاں پہنچے گا تو اس وقت اس کا غلام اونٹ پر ہوگا اور وہ مہار پکڑے ہوئے ہوگا, تو ہم پہلے اوپر بھاگے کہ شاید یہ امیر المومنین ہو, تو ہمیں احساس ہوا کہ وہ نہیں ہے, اس نے اشارہ کیا یہ ہے, باری میری ہے, اس نے مجھے بٹھا دیا. حالانکہ غلام اس ٹائم کہہ رہا تھا خیر باری میری ہے, آپ بیٹھ جائیں اونٹ پہ, یہ مرکز آ گیا ہے, وہ لوگ آئیں گے. کہا جی نہیں, ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے, اسلام انصاف کا حکم کرتا ہے. تو کام نے یہ دیکھا. نمبر 2, وہ پیوند گنے کپڑوں میں, وہ شکل دیکھی, گھنی داڑھی دیکھی, جیسے حضرت عمر کا حلیہ مبارک تھا, ساری مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس سے واپسی کا ارادہ کیا تو یہ بڑے بڑے سردار آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارا مذہب بھی اسلامی مذہب ہے, ایمانی مذہب ہے, آسمانی مذہب ہے, لیکن ہم آپ کے نبی کو صرف نہیں مان رہے نا, ہمارا مذہب اپنے وقت کا تو سچا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں ایک اعزاز دیں, آپ امیر المؤمنین کے لیکن حکمران ہمارے بھی ہیں نا, آپ ہمارے کلیسا میں آ کر خیر اپنی عبادت کریں لیکن کچھ ٹائم بیٹھ جائیں. حضرت عمر نے انکار کر دیا. اسی لیے نہیں کہ وہاں جانا امیر المؤمنین کا ناجائز تھا, بلکہ حضرت عمر کی سوچ دیکھیں. فرمایا میں تو چلا جاؤں گا, میرے بعد میں آنے والے حکمران نے تمہارے اس کلیسا کو مسمار کر کے کہہ دیا کہ ہم مسجد بناتے ہیں, میرے امیر المؤمنین نے یہاں نماز پڑھی تھی, تو برداشت ہوگا؟ میں نے کہا جی نہیں. تو کہا چھوڑو یار, آپ اپنی عبادت میں مشغول رہو, میں وہاں نہیں جاتا, میں گیا تو مسلمانوں نے قلعہ بنا لینا ہے. حیران ہو گئے بندے کہ اس شخص کا انصاف دیکھیں. یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی دعوت ہے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب مشہور ہو گیا نا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت دنیا کام کرتی ہے, اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید کے ماتحت, حضرت خالد بن ولید کا بہت بڑا چرچا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں خدشہ پیدا ہو کہ کہیں لوگ اللہ کے اوپر توجہ لگانے کے بجائے خالد بن ولید پہ نہ لگا بیٹھے کہ جنگ میں جائے گا تو فتح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی, جو عام حالات بن گئے. تو حضرت خالد کو خط لکھا کہ خالد آپ اپنے اختیارات ابو عبیدہ کو دے دو اور اس کے ماتحتی کے افسر بن جاؤ, آپ اس کے برابر یا اس کے اوپر کے نہیں ہوں گے. وہ وقت جب حضرت خالد کمانڈر ان چیف کے طور پہ اپنے ایک پوری پلٹون کو ہدایات دے رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں, اس وقت قاصد آ کے حضرت عمر کا پیغام دیتے ہیں. جو جنگی ٹوپی اور جنگی لباس ایک افسر کا ہوتا تھا پہچان کے لیے, حضرت خالد نے وہ اتارا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں رکھ دی. اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ لوگ کیسے کرتے تھے. اور اس وقت کہا کہ پھر میں مدینہ منورہ جاتا ہوں, میں نے بھی دین کی جو کام کرنا ہے ادھر تھا, تو جب تک ادھر تھا یہ کیا, وہاں جانے لگا. اور لوگوں کہا کہ تمہیں مبارک ہو, اب تمہارا بڑا وہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین الامہ فرماتے تھے, یہ امت کا امانت دار ہے. حضرت ابو عبیدہ کو دل میں یہ بات انتہائی گراں گزری کہ یہ شخص ٹھیک ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حکم فرمایا وہ مان لیا, لیکن یہ یہاں سے چلے گئے. تو حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ خالد آپ نے ایک بات کی ہے, ایک بات میں کر لوں. آپ نے حضور علیہ السلام سے میرے بارے میں سنا, آپ نے بتا دیا, جو ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ رب کی تلواروں میں ایک تلوار خالد ابن ولید ہے, آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یعنی اس طرح بات پیار محبت سے کر کے حضرت خالد کو روک لی. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضرت عمر گئے تھے نا جابیہ کے سفر میں, تو ان کے گھر میں دیکھا ایک گھوڑا ہے, ایک زرہ ہے, ایک ان کے ساتھ ایک خادم ہے جو اپنے گھر کے معاملات دیکھتا ہے, اور بس یہ کوزہ ہے وضو کا, اور یہ لیٹنے کی ایک چرپائی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کچھ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے؟ کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ بقدر ضرورت چیز رکھنا, اور اسی حالت میں مجھ سے ملنا, میں تم سے خوش ملوں گا, مجھے پیغمبر کی خوشی چاہیے, مجھے دنیا کی راحت نہیں چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ چیزیں رکھ لو اور میں امیر المؤمنین ہوں, میرے حکم مان کے آپ رکھو گے تو انہیں ہاتھ باندھے. کہ امیر المؤمنین مجھے آزمائش میں نہ ڈالے, میرے لیے یہ کافی ہے, میں کل قیامت میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا, میرا ان سے وعدہ ہوا. جس وقت طاعون عمواس آیا جس میں 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہید ہوئے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ جس علاقے میں طاعون عمواس آیا ہوا ہے نا, اس علاقے میں باقی بھی موجود ہیں, اور یہ شخص ابو عبیدہ بن جراح بھی وہاں موجود ہے. تو حضرت عمر نے ان کو خط لکھا صحابہ کے مشورے سے کہ ان کو وہاں سے بلوا لیا جائے کسی حوالے سے ان کی جان کی حفاظت کے لیے. تو حضرت عمر نے یہ لکھا کہ آپ کو جیسے خط ملے آپ فوراً میرے پاس آئیں, آپ کے ساتھ ایک خاص مشورہ ہے. یہ نہیں لکھا مشورہ کیا ہے,
इनने ख़त पढ़ा ना तो इनकी आंखों से आंसू जारी हो कि मैं समझता हूँ उमर फ़ारूक की राय को। मेरे बाद इस शख्स ने कलमा पढ़ा है, आज हमारा अमीरुल मोमिनीन है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बहुत प्यारा सहाबी है। ये मुझे किसी काम के लिए नहीं, मेरी जान की हिफाजत के लिए बुला रहा है कि मैं यहाँ से बड़ा हूँ तो इनको चला जाऊँ। कहा ये मेरे साथी, ये मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा। वापस ख़त लिखा कि अमीरुल मोमिनीन आप मुझे इस आज़माइश से माफ़ रखें, मैं नहीं आ सकता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चल चुका था कि ये ताउन की बीमारी में मुब्तला है। दोबारा ख़त लिखा ताक़ीद से कि ठीक है आप मेरे पास नहीं आते लेकिन सेहत बख्श मकाम फ़लाँ जगह चले जाए। और साथ अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा कि आप इनको पाबंद बनाएं मेरी तरफ से। तो इतनी सी बात मानी कि उस इलाके तक गए हैं। और वहाँ जब पहुँचे तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया कि मुझे एहसास हो गया है कि मेरी इस बीमारी में इंतकाल हो जाएगा, मेरे बाद बड़ा तू है उस वक़्त तक जब तक अमीरुल मोमिनीन का कोई दूसरा हुक्म ना आए। संभालना आपने, नमाजें भी आपने पढ़ानी। एक वक़्त था अज़ान आई, इन्होंने कहा ये भी वक़्त मौजूद है। मिसाल के तौर पे असर की अज़ान के बाद नमाज हो, एक बंदा न पढ़ सके और वो फौत हो जाए तो उसे उस नमाज का उस वक़्त तक हिसाब नहीं होगा जब तक उसका टाइम गुजर ना जाए, क्योंकि अभी तक तो टाइम था, वो पढ़ सकता था। अज़ान आई और इन्हें तकलीफ़ हुई और इन्हें नमाज के लिए हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को आगे किया जो इनके मुआख़ात के इस्लामी भाई थे। उन्हें नमाज का सलाम फेरा और इधर से इस शख्स की कलमा तैयबा की आवाज़ थी और रूह परवाज़ कर गया। फ़लस्तीन की करीब इनकी एक जगह में वहाँ कब्र है। यह अबू उबैदा बिन जर्राह है जो 58 साल की उम्र में इस धरती से गया है। और अजनादीन, यमन, मिस्र, फ़लस्तीन, शाम, दिमश्क, इसके करीब यरमूक, इसके कौन कौन से इलाका फ़हल, इलाका यज़ूक, इतने बड़े बड़े एरियाज़ इनने फ़तह करके इस्लाम के झंडे लगाए हैं कि उसकी मिसाल इस रहती दुनिया पर नहीं मिल सकती। इसी माह उनका इंतकाल था। तो मैं हर साल रबी उस्तानी में सोचता था कि मैं अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु पे बात कर सकूं, लेकिन हो न सकी। इस बार रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ये ख्वाहिश पूरी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शख्स की कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए और इनका फैज़ हमें अल्लाह अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।